حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ کوثر کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو فرمایا کہ پیارے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ تو مفسرین نے جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے نور سے روشن کیا، ان مفسرین نے اس کوثر کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان معانی میں سے ایک معنی ہے الفضائل الکثیرۃ المتصف بہا، کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کثیر فضائل عطا کر دیے ہیں۔ وہ خدا جو ساری دنیا کو قلیل فرماتا ہے، وہ خدا جو ساری دنیا کو قلیل کہتا ہے، اس کا کثیر کیسا ہوگا؟ اور اس نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ جو فضائل اور معجزات 1.25 لاکھ انبیاء کو علیحدہ علیحدہ دیے، وہ سارے کے سارے یکجا ہمارے حضور کو عطا کیے۔ بلکہ یہی نہیں، جو 1.25 لاکھ کو نہیں عطا کیے حضور کو، وہ بھی عطا کیے۔ جو 1.25 لاکھ میں سے کسی کو عطا نہیں کیا حضور کو، وہ بھی عطا کیا۔ بلکہ 1.25 لاکھ کو ملا کے بھی جو عطا نہیں کیا، وہ ہمارے حضور کو عطا کیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، قال العلماء ما اوتی نبی الا بمعجزۃ ولا فضیلۃ الا ولنبینا نظیرها او اعظم منها۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس نبی کو جو معجزہ اور فضیلت بھی عطا کیا گیا، وہ ہمارے حضور کو بھی عطا کیا گیا، وہ بھی عطا کیا گیا اور اس سے بڑھ کر بھی عطا کیا گیا۔ یعنی جو 1.25 لاکھ کو عطا نہیں کیا گیا، وہ حضور کو عطا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر حضور پہ درود بھیج رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ہمارے حضور پہ درود بھیج رہے ہیں۔ پھر صرف فرشتے نہیں، مومنین یعنی ایمان والے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ پھر صرف یہ مخلوقات نہیں، بلکہ خود خالق کائنات بھی حضور پہ درود بھیج رہا ہے۔ اور وہ سجدہ ایک بار تھا جو آدم علیہ السلام کو ہوا، وہ ایک بار تھا، بس ختم ہو گیا، مگر حضور پہ درود بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور پہ درود بھیجا جا رہا ہے، بھیجا جاتا رہے گا، قیامت تک بھیجا جاتا رہے گا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ سجدہ بھی حقیقت میں نور مصطفیٰ ہی کو تھا۔ جو سجدہ آدم تھا، جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ حقیقت میں نور مصطفیٰ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم۔ فرماتے ہیں امام رازی کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کو فرشتوں کو اس لیے حکم دیا گیا کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ فرمائے، یعنی وہ سجدہ بھی حقیقت میں نور مصطفیٰ ہی کو تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گزار ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نے نہ جلایا، مگر ہمارے حضور کے جسم پاک کے ساتھ اس دنیا کا بنا ہوا جو کپڑا لگ جاتا ہے آگ، اس کو بھی نہیں جلایا۔ آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی، اس کپڑے کی خدمت کیا کرتی ہے، گرد و غبار دور کر کے اس کو صاف کر دیا کرتی ہے، اور پھر یہ جسم کو نہ جلانا
یہ شان تو حضور نے غلاموں کو عطا کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو یہ شان عطا کر رکھی ہے، حضور کے غلاموں کو آگ کے جسموں کو آگ نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہند کے راجا، میرے سردار اور میرے خواجہ ماشاء اللہ۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ آپ کے پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ تم یہ آگ اتنے سالوں سے پوج رہے ہو، اتنے سالوں سے اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ آگ اب آپ کو نہیں چلائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آگ کا کام ہی چلانا ہے، آگ جلا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ اتنے سالوں کے بعد بھی چلا دیتی ہے تو پھر اس کی پوجا نہ کرو، اس کی پوجا کرو جس کے حکم سے یہ چلاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے حکم سے چلاتی ہے اس کی پوجا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ تو اس کی پوجا ہی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو تو نہیں چلائے گی نا۔ پھر وہاں ان کا سردار بھی بیٹھا ہوا تھا، ان مجوسیوں کا آتش پرستوں کا سردار بھی بیٹھا تھا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ میرے غریب نواز نے اچانک جھٹ پٹ اس کے بیٹے کو لیا اور خود بھی آگ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آگ میں چلے گئے، کافی دیر آگ میں رہے۔ بھائی مجوسیوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، آج ہمارے سردار کا بیٹا جل جائے گا۔ کافی دیر کے بعد میرے غریب نواز باہر نکلے تو آگ کو آگ نے کیا نقصان پہنچانا تھا، وہ مجوسی کا جو بیٹا تھا اس کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان سنت زندہ باد۔ یعنی یہ شان تو حضور نے، میرے آقا نے اپنے غلاموں کو عطا کر رکھی ہے، تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا، آقا کی شان کیسی ہوگی اور آقا کی شان پاک کا حال کیا ہوگا۔ یہ شان تو میرے آقا نے غلاموں کو عطا کر رکھی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردہ جسموں کو زندہ کرتے تھے، مگر حضور نے بے جان پتھروں کو بھی جان عطا کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے جان پتھروں کو جان عطا کی حضور، ہمارے حضور نے، اور پھر آپ نے مردہ جسموں کو بھی زندہ کیا۔ حضرت جابر کی وہ بکری جو حضرت جابر نے ذبح کر کے کاٹ بھی دی تھی، اس کو پکا بھی دیا تھا، صحابہ نے کھا بھی دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک حضور نے اسے بھی زندہ فرمایا، حضرت جابر کے 2 لڑکوں کو بھی زندہ فرمایا، اور انہوں نے حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ حضرت جابر کے ان بیٹوں نے حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے علماء کا ایک وقت، اب ان کے سرداروں کا ایک وقت، حضرت کے سرداروں کا ایک وقت حضور کی بارگاہ میں آیا، ان میں اشعث بن قیس بھی تھے اور یہ ان سب میں چھوٹے تھے۔ انہوں نے تو چھپایا ہوا تھا ان سرداروں نے، اور کہنے لگے حضور کو کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ چھپایا ہوا ہے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، ایسے تو کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم کاہن تو نہیں ہیں۔ اب یہ بھی حضور کا ایک اور انداز تھا، میرے آقا تھا، وگرنہ جب ابو جہل آیا تھا نا کنکریاں لے کے، اس کو نہیں فرمایا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، اسے نہیں فرمایا کہ ایسے کاہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ابو جہل کو یہ فرمایا تھا تو بتا کہ تیری مٹھی والا کون ہے، یا تیری مٹھی والا بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کو فرمایا کہ ہم کاہن تو نہیں ہیں، انہوں نے عرض کیا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے کچھ کنکریاں اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑی، جب میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ میں کنکریاں پکڑی تو وہ جو بے جان پتھر تھے وہ تسبیحات پڑھنا شروع ہو۔ سبحان اللہ، وہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ، وہاں ابو جہل کو نہیں فرمایا ہم کاہن ہیں، یا ان کو فرمایا کہ ہم کاہن نہیں ہیں۔ ابو جہل کو یہ فرمایا بتا، میں بتاؤں یا وہ بتائے، ان کو فرمایا ہم کاہن نہیں ہیں، اپنے مبارک ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ان کو کلمہ پڑھوا دیا۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے میرے آقا ابو جہل کو یہ فرما کے کہ وہ بتائے یا میں بتاؤں گا، ان کو فرمایا ہم کاہن نہیں ہیں، اپنی مبارک ہاتھ میں
कंकर पकड़े, उनको कलमा पढ़ा दिया। मेरा विजदान ये कहता है हुजूर ये बताना चाहते थे कि जो चीज जिसमें मुस्तफ़ा के साथ लग जाया करती है उसको भी हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल जाती है, जिसकी तरफ निगाह मुस्तफ़ा हो जाती है उसे भी हयात अब्दी मिल जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सुभान अल्लाह। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत फरमाते इस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर सहाबा के साथ हज़रत जाबिर की यहाँ तशरीफ लाए दावत के लिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी को ज़बह किया हुआ था, उसका सालन पकाया हुआ था। सालन पका हुआ सहाबा खाने लगे तो हुजूर ने फरमाया गुलामों को कि इसकी हड्डी ना तोड़ना, खाना तो सही हड्डी ना तोड़ना। जब सारे सहाबा खा के फारिग हो गए, रावी कहते हैं हुजूर ने उसकी हड्डियां एक बर्तन में जमा फरमाई। फवादा अयदाहु अलैहा, ताजदारे कायनात ने अपना यदुल्ला वाला प्यारा हाथ उसके ऊपर रखा और फरमाते हैं सुम्मा तकल्लम बिकलामी लम अस्माहु इल्ला अन्नी अरा शफतैहि ततहरकान। फरमाते फिर हुजूर ने कुछ पढ़ा, मैं सुन तो नहीं सका कि क्या पढ़ा था, मगर मैं देख रहा था कि आपके मुबारक होंठ हरकत कर रहे थे। फरमाते हैं आका ने जब कुछ पढ़ा फैदशातु कद कामत तलफुज उज़ुरैहा, जब हुजूर ने कुछ पढ़ा तो वही हजरत जाबिर की बकरी कानों को झाड़ती हुई खड़ी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया या जाबिर खुद शाता तबारकल्लाहु लक फीहा, ऐ जाबिर पकड़ अपनी बकरी, अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे। सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं उसको लेके घर आ रहा था, उसके कान मुझसे टकरा रहे थे। वो बकरी जो हज़रत जाबिर ने पका भी दी थी, सहाबा ने खा भी दी थी, वो बकरी फरमाते हैं हज़रत जाबिर उसके कान मुझसे टकरा रहे थे। कहते जब घर लेके पहुंचा, घर वाली ने देखा, हैरान रह गई, पूछा या जाबिर मा हाज़ी, हैरान होकर पूछा, हैरान थी कि ये तो हमने ज़बह कर दी थी, इसका सालन भी मैंने खुद पकाया था, सालन भी पका दिया था, वही बकरी देख रही हूँ। या जाबिर मा हाज़ी, ऐ जाबिर ये क्या देख रही हूँ, कहीं मेरी आंखें भूल तो नहीं रही, मेरी आंखें कुछ गलत तो नहीं देख रही। तो हज़रत जाबिर ने कसम खा के कहा वल्लाहि शातुना अल्लती ज़बहनाहा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह फअहयाहा। हज़रत जाबिर ने कहा अल्लाह की कसम हमारी ये वही बकरी है जो हमने हुजूर के लिए ज़बह की थी, हमारे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने इसको जिंदा कर। अब उसके बाद उस सहाबी हज़रत जाबिर की जो बीवी थी उसका हाल क्या था। वो एक दीवाना बात ये कहती फिर रही थी और नारे लगा रही थी, कह रही थी अना अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, अना अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, अना अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह। 3 मरतबा उसने ये कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देती हूँ कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। अरबी ज़ुबान बड़ी फसीह व बलीग है। अब इसका लफ्ज़ी माना तो यही बनता है कि मैं गवाही देती हूँ हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, मगर भाई रसूल तो वो पहले ही मान के बैठे हुए थे, रसूल तो पहले ही माना हुआ था ना, इसीलिए तो कलमा पड़ा था, फिर दावतों पे बुलाया जा रहा है, आका की खिदमत भी की जा रही है, रसूल तो पहले मान के बैठे हुए थे, तो फिर उस सहाबिया की इस बात का मतलब क्या होगा। इसलिए वो हुजूर की रिसालत का पैगाम नहीं दे रही थी। मैंने अर्ज किया कि अरबी ज़ुबान बड़ी फसीह व बलीग है, वो आका की रिसालत का पैगाम आप नहीं दे रही थी, बल्कि वो ये नारे लगाती फिर रही थी कि मैं ये गवाही देती हूँ मेरे आका जो चाहे कर सकते हैं, हुजूर जो चाहे कर सकते हैं, हुजूर जो चाहे कर सकते हैं। ये वो नारे लगाती फिर रही थी वो सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत यूशा बिन नून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए सूरज को रोका गया जब कौम जब्बारीन के साथ जंग कर रहे थे।
ان کے لیے سورج روکا گیا، مگر ہمارے آقا نے، ہمارے حضور نے خود سورج کو حکم فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر الشمس فتأخرت ساعۃ من نہار، فرماتے ہیں حضور نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز آ جا۔ کہتے ہیں حضور نے حکم دیا، سورج چلنے سے ٹھہر گیا، کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ آقا نے بھی یہی فرمایا تھا کہ کچھ دیر، یعنی جتنی دیر ٹھہرنے کا حکم دیا آقا نے اتنی دیر سورج ٹھہر گیا۔ پھر اس سے بڑھ کر ڈوبا ہوا سورج بھی حضور کے لیے پلٹایا گیا۔ جو سورج ڈوب چکا تھا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی، سورج ڈوب گیا تھا، نماز عصر قضا ہو گئی تھی، مگر ڈوبا ہوا سورج ہمارے حضور کے لیے واپس لوٹایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے پتھر سے پانی کے چشمے بہائے، ہمارے حضور نے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے۔ پتھر سے چشمے بہنا پانی کے یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی بڑا معجزہ ہے، مگر مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا یہ بہت ہی بڑا معجزہ ہے، یہ اس سے کہیں بڑا معجزہ ہے، کیونکہ پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، پتھر سے پانی نکلنا محدود ہے، پتھر سے پانی کا نکلنا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پتھر پانی کا مقام ہے، پانی نکلنے کی جگہ ہے، مگر انگلیاں تو خون کا مقام ہے یا گوشت کا مقام ہے، مگر حضور نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیاس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے ایک برتن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا، دست مبارک رکھا، دست مبارک رکھ کے صحابہ کو، لوگوں کو فرمایا لو پی لو، لو پی لو۔ فرماتے لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ کہتے کنت ارى العیون تنبع من بین اصابعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے ہیں، آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری باہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حدیث پاک کے راوی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مرتبہ لشکر میں پانی نہیں تھا، یعنی ہم جنگ کی حالت میں تھے، لشکر میں پانی نہیں تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں پانی نہیں ہے، آپ نے اسے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے، یعنی برتن وغیرہ پانی جمع کرنے کے لیے؟ عرض کیا جی حضور ہے۔ فرمایا لاؤ میرے پاس لاؤ۔ اس نے لا کے وہ برتن پیش کر دیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ فرماتے آقا نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے منہ پہ رکھ دیا۔ امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے منہ پہ رکھا، انگلیاں کھولی تو راوی کہتے ہیں فن فجرت من بین اصابعہ عیونا، کہتے ہیں جب آقا نے اپنی انگلیاں کھولی تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساقی کوثر کی مبارک انگلیوں سے آب کوثر کے چشمے جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ بلال نادی فی الناس البدو المبارک، بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ آؤ برکت والا پانی لے، سبحان اللہ، لوگوں آؤ برکت والا پانی لے جاؤ، لوگوں آؤ برکت والا پانی لے لے۔ تو ہمارے آقا نے اپنی مبارک انگلیوں سے ایک مرتبہ نہیں، بارہا، کئی مرتبہ جب غلاموں کو ضرورت پڑی، جب غلاموں کو پانی کی حالت پیش آئی، جب پانی کی ضرورت پڑی غلاموں کو، میرے آقا نے کہیں جانے نہیں دیا، غیر کا ڈر نہیں دکھایا، اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کے غلاموں کو پانی پلا بھی دیا، وضو بھی کروا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ وعدے کے مطابق کوہ طور پہ آئے، خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت پہ اتنے دن چلا کرو، اتنے روزے رکھو، پھر کوہ طور پہ آنا، وہاں بات چیت ہوگی۔ اب وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے، مطلب کیا موسیٰ علیہ السلام بلائے گئے
مگر پیارے محبوب معراج کی رات تقاضوں کے ساتھ لے جائے گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پیارے محبوب لے جائے گئے. موسیٰ علیہ السلام بلائے گئے, حضور لے جائے گئے. سبحان اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کلام کیا, خدا کی وہ میٹھی پیاری آواز سنی. حضرت ایوب علیہ السلام, مجھے آپ کا ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی سنا ایمان تازہ کرنے کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام, یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ 18 سال تک آپ بیمار رہے ہیں. 18 سال تک, 18 سال کے بعد صحت یاب ہوئے. تو کسی نے پوچھا, حضرت آپ نے بیماری کا دور بھی دیکھا ہے, اب صحت یابی بھی آئی, تو بتائیے دونوں میں فرق کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے, مگر بیماری کا مزہ ہی کچھ اور. صحت اللہ کی نعمت ہے, مگر بیماری کا مزہ ہی کچھ اور تھا. یہ بے عاشقوں کی بات ہے, یہ ہم جیسے دنیا داروں کی بات نہیں ہے. ہمیں تو ایک دن سر میں درد ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں, سر میں درد ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں. سارا محلہ یہ اعلان سنتا ہے کہ فلاں بندے کے سر کو درد ہے, مگر یہ عاشقوں کی بات ہے. فرماتے ہیں مگر بیماری کا مزہ ہی کچھ اور تھا. پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب بیمار تھا, جب رات ہوتی تھی, زخموں میں ٹیس اٹھتی تھی, جب درد شدت اختیار کرتا تھا, وہ مولا اپنی میٹھی آواز میں پوچھتا تھا, میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. میرے بندے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ بس ساری رات اسی نشے میں گزر جاتی, اسی لذت میں گزر جاتی. جب صبح تک شدت اختیار کرتا تھا, ایک مرتبہ صبح پوچھ لیتا, سارا دن اسی لذت میں گزر جاتا. اب جب سے صحت آئی ہے, محبوب کا پوچھنا جاتا رہا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کلام کیا, تو یہ چاہت ہوئی, طلب ہوئی کہ میں خدا کا دیدار بھی کروں. عرض کیا, ربی عالمین باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار بھی کروا. کلام تو کر رہا ہوں, دیدار بھی کروں, گفتار تو ہے, دیدار بھی ہو جائے. خدا تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. مگر موسیٰ یہ پہاڑ کو دیکھ, اس پہاڑ پہ ایک تجلی کرتا ہوں, اس پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو جواب یہ ہے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن حضور فرماتے ہیں معراج کی رات فارقنی جبریل فانقطعت الاصوات عنی فسمعت کلام ربی وهو یقول یا محمد ادنو ادنو. حضور فرماتے ہیں جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے, آوازیں بھی مجھ سے منقطع ہو گئی, آوازیں بھی ختم ہو گئی. میں نے اپنے رب کا کلام سنا جو یہ کہہ رہا تھا, اے پیارے محمد قریب آ جا, قریب آ جا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا لن ترانی, مگر حبیب کو یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری, خودی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے. ادھر جواب دیا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. ادھر حبیب کو بلایا جا رہا ہے, ادنو ادنو اے پیارے حبیب اور قریب آ جا, اور قریب آ جا. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آئے, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے, ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی, اور ادریس علیہ السلام کو بلندیوں تک اٹھایا گیا, مگر ہمارے آقا کو کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام تک جا کے بیٹھایا گیا. یعنی حضور کو اتنا بلند کیا گیا کہ بلندیاں بھی پیچھے رہ, سارے آسمان پیچھے رہ گئے, بلندیاں پیچھے رہ گئی. ہمارے آقا کو اتنا بلند کیا گیا اور اتنا اٹھایا گیا. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ آپ پہاڑ دیکھو, ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ کی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. 70,000 پردوں میں اس پہاڑ پہ جب تجلی پڑی تو قرآن کہتا ہے وہ جو پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو کے گر پڑے, موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو کے گر پڑے, پہاڑ پاش پاش ہو گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا.
اور ادھر ہمارے آقا کی شان پاک کا عالم یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ تفسیر قرآن کے امت کے سب سے بڑے عالم جن کو میرے آقا کی دعا حاصل ہے, جن کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کہ مولا اس کو کتاب کا علم عطا فرما. وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے بیٹے بھی ہیں. وہ حدیث کے راوی محمد حضور نے فرمایا رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. من سبا نبیًا, من سبا نبیًا, من سبا نبیًا تاجدار ختم نبوت. یہ مثالیں لوگ نہیں لگا رہے, یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ریاست مدینہ کا دعوے دار شخص جو ہے اس نے یہی نعرہ لگانے والوں پہ میلاد کے جلوس میں گولیاں چلوائی ہیں. دعوے ریاست مدینہ کے ہیں مگر میلاد کے جلوس میں یہ نعرے لگانے والوں پہ گولیاں چلوا رہا ہے. تو آپ نعرہ اس طرح لگاؤ اور اس کو بتاؤ کہ ہمیں پتہ تو پہلے بھی تھا کہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے, مگر اب بات پکی ہو گئی ہے. اس لیے یہ سن لے کان کھول کے, جب تک بھی حضور کا ایک غلام مسلمان زندہ ہے یہ نعرہ لگتا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو حضور فرماتے ہیں رائی تو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ پڑنے والی تجلی جو 70,000 پردوں میں تھی, 70,000 پردوں میں پھر پہاڑ پہ پڑی. موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضور یہ فرماتے ہیں اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا حال یہ تھا 30 میل دور سے سیاہ رات میں سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پہ چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی نگاہ کا حال ہے جنہوں نے تجلی پہاڑ پہ پڑنے والی جو 70,000 پردوں میں پڑی. تو بھلا دیکھیے وہ محبوب جنہوں نے خود رب کو دیکھا ان کی نگاہ پاک کا حال کیا ہوگا. وہ محبوب جنہوں نے خود رب کو دیکھا ان کی نگاہ پاک کیسی ہوگی. میرے آقا فرماتے کہ خدا نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا ہے اور میں اس دنیا کو اور اس میں ہر چیز موجود کو قیامت تک ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حضور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون بیٹھا میرا ذکر سن کے مچل رہا ہے اور کون کون بیٹھا سمو مکمن عمیون ہو رہا ہے. حضور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا ہے اور میں قیامت تک ایسے دیکھ رہا ہوں زمین کو بھی اور اس کی ہر چیز کو بھی جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ بتا والد نکر نبوت, حضور آپ نبی کب بنے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو ہم یہ سن چکے ہیں. انہوں نے پنگھوڑے میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حضور آپ نبی کب بنے ہیں؟ حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد, فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ نہیں بنا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے دسترخوان آیا, اس میں 7 روٹیاں تھیں 7 مچھلیاں تھیں. اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے دسترخوان کا. وہ 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں سینکڑوں لوگ کھا کے آسودہ ہو گئے. ان سینکڑوں لوگوں نے کھایا, پیٹ بھر کے آسودہ ہو گئے. یہ بڑا معجزہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ذکر اس کا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے, آسمانوں سے آیا ہے. لیکن 7 مچھلیاں 7 روٹیاں سینکڑوں لوگوں نے کھائی. مگر ہمارے آقا کا کی شان پاک کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تھوڑے سے کھانے سے سینکڑوں کو نہیں ہمارے آقا نے ہزاروں لوگوں کو سیر فرما دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں جب حضور نے اماں جی ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا, جب صبح فرمائی آپ نے تو فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انس حضور نے نکاح فرمایا ہے اس لیے لاؤ میرے پاس یہ گھی پنیر اور کھجور, حضور کے لیے کچھ کھانا تیار کروں. فرماتے میری والدہ نے
کھجور سے، گھی سے اور پنیر سے کچھ حلوہ بنایا، حلوہ بنا کے پیالے میں ڈال کے مجھے دیا اور فرمایا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ، حضور تو میرا سلام بھی عرض کرنا اور یہ عرض کرنا یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں لے گیا حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ اس کو ادھر رکھ دو، اور کچھ لوگوں کے حضور نے نام لیے کہ وہ فلاں کو بلا لو، فلاں کو بھی بلا لو، فلاں کو بھی بلا لو، کچھ لوگوں کے نام لیے اور ساتھ یہ فرمایا کہ تجھے جو بھی ملے اسے بلا لانا۔ آج والی کونین کا ولیمہ ہے، کونین کے مالک کا آج ولیمہ ہے، جو بھی ملے اسے بلا لانا۔ حضرت انس کہتے ہیں کیا جس کا نام حضور نے لیا تھا اس کو بھی بلا لایا، جو رستے میں ملا اسے بھی بلا لایا۔ جب واپس آیا تو گھر بھر چکا تھا، آقا کا مبارک آستانہ، آپ کا دولت گدا، آپ کا وہ مبارک آشیانہ بھر چکا تھا۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں 300۔ کتنے؟ 300۔ اور حلوے کا بھی خیال کرنا ہے کہ کتنا تھا، حلوہ کتنا تھا؟ ایک پیالے میں، ایک پیالوں میں انہوں نے حضور کے لیے بنایا تھا، جہاں اماں جی زینب بنت جاش کے لیے بنایا تھا، مگر 300 لوگ آ چکے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست مبارک اس پہ رکھا، مبارک انگلیاں رکھی اور کچھ پڑا اور اس کے فرمایا کہ 10 لوگوں کو بلاؤ۔ 10 لوگ آئے، انہوں نے کھایا، پیٹ بھر کے چلے گئے، پھر فرمایا اگلے 10 کو بلاؤ، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کھایا، کھا کے چلے گئے، اگلے 10 کو بلاؤ۔ فرماتے اسی طرح حضور 10 کو بلاتے رہے۔ والی کونین کا ولیمہ ہو رہا ہے نا۔ آج حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ فرماتے ہیں دادانوں تم وہ ہاتھ خالی سمجھتے ہو، اس مبارک ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمتیں موجود ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں بڑھتی اسی در دولت سے ہیں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں میرے آقا کے دست کرم سے ہی بڑھتی ہیں۔ جس کو جو ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے، جسے جو ملا حضور کے مبارک ہاتھ سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سارے کھا کے سیر ہو گئے 300 لوگ، اور مجھے فرمایا کہ اے انس اسے اٹھا لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھایا، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا، جب رکھا تھا حلوہ زیادہ تھا، جب اٹھایا تھا تو زیادہ۔ اللہ اکبر۔ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حلوہ لے کے آیا تھا اس وقت تھوڑا لگتا تھا، یہی مطلب ہے نا آپ کے فرمان کا۔ فرماتے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب لایا تھا تو زیادہ تھا یا جب اٹھایا تو زیادہ تھا، تو مطلب کیا ہے وہ 300 لوگ کھا کے چلے گئے ہیں مگر حلوہ گھٹا نہیں، پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ تو دونوں جہاں